دوسرا دن ہم نکلے زائر سرا امام رضا علیہ السلام کے مہمان خانے سے۔ تقریباً دن کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ بس آئی، بس میں ہم سوار ہوئے۔ سوار ہوتے ساتھ ہی ہم نے کچھ سامان کھانے کا تھا وہ لیا، اور اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارا قافلہ سارا دن ہی سفر کرتا رہا۔ صبح 10 بجے سے ہم نکلے تھے۔ رستہ ماشاءاللہ سے جو ایران کی سڑکیں ہیں، جو ایران کے رستے ہیں، وہ اتنے صاف ہیں کہ بندہ کیا کہے۔ کوئی ٹریفک کا شور نہیں، کوئی سگنل کی جھنجھٹ نہیں، کہیں پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، کوئی ٹول پلازے نہیں، کوئی کسی قسم کا نہیں۔ آپ سکون سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سائیڈ سے آپ جا رہے ہیں، دوسری سائیڈ سے دوسری کوئی ٹریفک آ رہی ہے۔ کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں پر ریگستان، پہاڑ بھی الگ الگ رنگوں کے، کہیں پر کالے پہاڑ، کہیں پر آپ کو مٹی کلر کے پہاڑ، کہیں پر ریتلے پہاڑ۔ ہر طرح کی آپ کو قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ جہاں دیکھیں گے آپ کو مولا کے نظارے، جہاں دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ہر جھپکنے پر سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صبح کے نکلے تھے 10 بجے، راستے میں دوپہر ہوئی، دوپہر کے بعد یہ دیکھیں آپ پہاڑوں کے کلر دیکھیں، سبحان اللہ۔ مطلب اس میں آپ کو ہر کلر نظر آتا ہے، ہر طرح کی، ہر قدرت کے جتنے آپ نظارے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، وہ سبھی نظارے آپ کو اسی ایک سفر میں ملتے ہیں۔ سفر تو کافی لمبا ہے، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک کلام سنواتا ہوں۔ آپ سفر بھی انجوائے کریں اور مولا کا کلام بھی انجوائے کریں۔ ماشاءاللہ سفر کرتے کرتے ہمارا دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو ہم نے ڈرائیور کو کہا، اس نے ایک جگہ پہ روکی جہاں سے اس نے فیول کو ریفل کروایا۔ ہم نے ظہرین کی نماز ادا کی۔ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا ہم نے اپنے خود لیا، کچھ ہمیں سلار صاحب نے لے کر دیا۔ یہاں پر فیول کا ایک بڑا نظام اچھا ہے ان کا۔ آپ نے فیول پمپ پہ آپ نے بس لگائی، خود ہی جتنا آپ کو فیول چاہیے اتنا ہی آپ نے وہ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے۔ سلار صاحب نے ہم کو یہ کھانے کے لیے دیا۔ یہ کیک تھا، اچھا کیک تھا، میں نے اس کی ویڈیو بنائی کیوں، یہ کیک پھر اچھا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم اپنے سفر کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم جا رہے تھے زیدان شہر سے مشہد شہر کی طرف، 8ویں امام مولا رضا علیہ السلام کے حرم پر۔ ہم ان کے در پہ جا رہے تھے جن کا لنگر، جن کا سارا نظام، اگر آپ ایران میں دیکھیں گے آپ کو کہیں پر کوئی فوج نظر آئے گی، کہیں پر کوئی سرکاری دفتر ہے، کچھ بھی جو بھی سرکار کا نظام، جو بھی گورنمنٹ کے انڈر میں جتنے بھی ادارے آتے ہیں، جتنے بھی اسکول آتے ہیں، کالجز آتے ہیں، ان کو جتنا بھی لنگر مل رہا ہے، ان کو جتنی پیمنٹ ہو رہی ہے، ان کی سیلریز ہیں، جو بھی ان کا لین دین ہے، وہ سارا ہی میرے مولا غریب الغربا کے در سے ان کو مل رہا ہے۔ ان کو ان کی تنخواہیں، ان کے رہن سہن، ان کی جو میڈیسن ہے، میڈیکل ہے، وہ سارا کچھ ہی 8ویں امام کے صدقے ان کو مل رہا ہے۔ صبح ہم 10-11 بجے کے ٹائم پہ نکلے ہوئے، دوپہر ہوئی، دوپہر کے بعد اب مغرب کی جانب سورج اپنی طرف روانہ ہے اور ہم مولا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ رستہ وہ رستہ ہے کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی،
ہاں اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو وہ ایک الگ بات ہے، مطلب جب میں واپس ابھی آ گیا ہوں، میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اس رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں نہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ آپ کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ ہر آپ کا ایک قدم اٹھتا ہوا مولا کی جانب، ہر آپ کا اٹھتا ہوا قدم جو کربلا کی جانب آپ کو بڑھا رہا ہے، آپ کے اندر کے انسان کو جگاتا ہے، آپ کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس رستے پہ چل رہے ہیں، یہ کون سا رستہ ہے، یہ میرے مولا نے اس رستے پر کیوں اتنی مشکلات کو برداشت کیا، کیا آخر وجوہات تھی۔ اسلام پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں، جو اہل بیت نے، جو میرے مولا نے احسان کیا ہے، وہ اس کی نظیر، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ صبح نکلے، دوپہر ہوئی، مغرب ہوئی، شام ہوئی، ہم رستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کم از کم بھی 12 سے 13 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب کیونکہ آبادی بہت کم ہے اور شہر بہت دور دور ہے، ہم تقریباً 12:35 پہ ٹرمینل پہ اترے، اپنا سامان نکالا، ٹرمینل کا ویو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہم جلدی تھے تو خالی تھا۔ میری حالت جاگ جاگ کے آنکھیں ایسے باہر آنے کو آئی ہوئی تھی، اوپر سے ماشاءاللہ سے بھوک بھی تھی، حالانکہ کھانا کھایا لیکن پھر بھی بھوک لگ جاتی ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اس کے بعد ہمیں شہر کے باہر جو چلتی ہیں بسیں وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جو شہر کے اندر چلتی ہیں بسیں وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پہلی بس ملی جو شہر کے اندر کی تھی، جو ٹرمینل سے جس نے ہمیں لے کے جانا تھا مولا کے حرم تک۔ اس میں اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں۔ ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم مولا کے حرم میں اس شہر کے اندرون والی بس میں بیٹھ کے پہنچتے تک ہمیں ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 1:30 کا، مطلب وہاں کے 1:30 اور یہاں کے تقریباً بج جاتے ہیں 3، تو کیونکہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ باقی